السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناقب کی یہ 18ویں نشست ہے، حدیث نمبر 4038 سے اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف عن اسرائیل عن الولید عن زید بن زائدہ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغنی احد من اصحابی شیئا لا يبلغني أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر۔ قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة فتثبت حين سمعتها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه وقد زید في هذا الاسناد رجل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے، کوئی کسی کی شکایت نہ کرے، کوئی کسی کے تعلق سے کوئی بات میرے سامنے آ کر نہ کہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف بالکل صاف دل ہو کر نکلوں۔ میں صحابہ کے مجمع میں جب آؤں تشریف لاؤں تو میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بات نہ ہو، بالکل میں صاف سیدھا رہنا چاہتا ہوں، صاف دل کا رہنا چاہتا ہوں۔ کسی کے تعلق سے اگر کوئی شکایت کر دی جائے تو عام طور پر فطری اعتبار سے دل میں کھنچاؤ ہوتا ہے، ان کی طرف سے طبیعت کی رغبت نہیں ہوتی، میلان نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کی شکایت نہ کرے میرے سامنے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صحابہ کے سامنے جب نکلوں ان کے پاس تشریف لاؤں تو بالکل صاف دل ہوں، کسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی رنجش یا خلش نہ ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرا پہنچا جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کا ارادہ نہیں فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے یہ سنتے ہی یہ بات مشہور کر دی، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ پورا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اب غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس حدیث شریف میں سب سے پہلے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کسی کی شکایت حاکم تک یا جو بڑے ہیں ان تک نہ پہنچائے۔ خواہ مخواہ شکایتیں کرنے سے یا شکایتیں پہنچانے سے عام طور پر دلوں میں خلش پیدا ہوتی ہے، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور دوریاں بڑھتی ہیں، اسی لیے شکایت نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے شکایت کو رفع دفع کرنا چاہیے اور وہیں وعظ و نصیحت کے ذریعے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شکوے شکایتیں نہ کی جائے بلکہ اصلاح کی طرف توجہ کی جائے۔ لیکن مفتی صاحب اگر ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا یہاں پر جی، کہ اگر وہ یعنی ایک جماعت سے اس کا تعلق نہ ہو، انفرادی اگر ذاتی طور پر اگر اس کا جو ہے پرسنل انڈیویجول لائف کا اگر کوئی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہے، کئی لوگوں کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اصلاح کے بعد بھی اگر وہ شخص سدھرتا نہیں ہے تو تب کیا کرنا چاہیے؟ اگر جہاں تک مسئلہ اجتماعی نقصان کا ہے وہاں پر حاکم وقت ہے تو اس کو اطلاع دینا چاہیے۔ یہ اطلاع غیبت نہیں شمار کی جائے گی بلکہ ایک شخص کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے جب یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے تو شریعت میں یہ مذموم نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ظالم کی شکایت کی جا سکتی ہے حاکم وقت کے پاس تاکہ اس کے ظلم سے، اس کے شر سے لوگوں کی حفاظت کی جا سکے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا آپ سے ملاقات کے لیے، اور جب آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، آنے والا شخص کوئی اچھا نہیں ہے، برا شخص ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے ملاقات کی تو آپ نے اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی، آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غالباً دریافت کرتی ہیں کہ آنے سے پہلے تو آپ نے اس شخص کی مذمت بیان کی، لیکن جب وہ شخص
آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے تو آپ اس سے اچھی گفتگو کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برا ہے اس کی برائی سے بچانے کے لیے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ وہ آنے والا شخص آیا تو میں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی غنڈہ ہو، بدماش ہو، شرارت جس کی طبیعت میں ہو، وہ اپنے اگر ظرف کا مظاہرہ کرے تو ہم کو اپنے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے فارسی میں ایک شعر ہے جس کا مفہوم اور مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں کانٹے بچھائے گا تو میں اس کی راہ میں پھول بچھاؤں گا، کیونکہ وہ کانٹے بچھانے کی سزا پائے گا اور میں پھول بچھانے کی جزا پاؤں گا۔ اور اگر کوئی میری راہ میں کانٹے بچھائے اور اس کے جواب میں بھی کانٹے بچھا دوں تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اسی لیے سختی کا جواب نرمی سے دینا چاہیے، اور نرمی کی وجہ سے سخت ترین پتھر جیسے دل بھی نرم اور موم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نرم گفتگو کی وجہ سے ہی لوگ آپ کے پاس ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گفتگو فرمانے والے ہوتے تو یہ مجمع جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس سے بکھر گیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا، فرعون جو سرکشی اختیار کر چکا تھا اور الوہیت کا دعویٰ کر رہا تھا ہے رب ہونے کا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرعون کے پاس جاؤ تو نرم گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت مان لے یا کم سے کم اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو۔ تو فرعون جیسے سرکش کے ساتھ بھی نرم گفتگو کرنے کا انبیاء کو حکم دیا گیا، تو امت کو تو بدرجہ اولا ایسے سخت ترین اور بدترین دشمنوں سے بھی نرمی کے ساتھ معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اگر کہیں اجتماعی نقصان پہنچتا ہے کسی کے شر سے، ظالم کے شر سے اگر بچانا ہے کسی کو، تو حاکم وقت کے پاس، سلطان کے پاس اس کی شکایت کی جا سکتی ہے، اور یہ شکایت غیبت نہیں کہلائے گی اور چغل خوری میں بھی اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت، شکایت کرنے والی کی نیت درست ہے کہ بادشاہ وقت ایکشن لے اور اس کے خلاف کارروائی کرے اور اس کے ظلم و ستم سے مخلوق کو محفوظ رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کی شکایت نہ کرے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل بالکل کسی کے بھی تعلق سے خلش پیدا ہونے سے محفوظ رہے، اس میں کسی کے تعلق سے رنجش باقی نہ رہے، کسی کی رنجش اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ اور اصل واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا گیا تھا، آپ نے تقسیم فرمائی، آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ تمام امور کو ملحوظ رکھ کر، تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر آپ عطا فرماتے تھے۔ تو اس وقت نعوذ باللہ من ذالک دو شخص جو بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو زیادہ دے دیا، فلاں کو کم عطا کیا۔ آپ کا مقصد نعوذ باللہ من ذالک اس تقسیم سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت نہیں تھا۔ تو یہ جب بات سنے تو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً چوکنا ہو گیا اور انہوں نے اس خبر کو عام کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ نے اطلاع بھی دے دی کہ دو شخص ایسی گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، ان لوگوں کی کوئی اہمیت، کوئی ویلو نہیں ہے۔ ایسے اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، شکوے شکایت ہوتی ہے اور ان کی نظر مصلحت پر اور حکمت پر نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے، یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ کوئی زیادہ بڑی تکلیف نہیں ہے، اس سے بھی بڑی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اللہ کی راہ میں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی تعلیم ہے کہ بہت سارے لوگ جو زبان درازی کرتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، تو ہم کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ ہم کو سزا دے گا، اور اگر وہ غلطی پر ہیں تو ان کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تقسیم فرماتے تو اس وقت آپ خود فرماتے ہیں، دیگر احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چہیتے اور محبوب ہوتے ہیں ان کو کم عطا کرتے ہیں، اور جو زیادہ چہیتے اور محبوب نہیں ہوتے ان کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے
کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کی بنیاد پر امتیاز کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، کسی کے دل میں خیال پیدا نہ ہو، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ بعض لوگوں کو لحاظ کر کے، بعض کثیر العیال ہوتے تھے، جو شادی شدہ ہوتے تھے ان کو 2 حصے عطا فرماتے تھے، اور جو غیر شادی شدہ ہوتے جن کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہوتیں ان کو ان کے لحاظ سے آپ حصہ عطا فرماتے تھے۔ اور یہ اعتراض کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کرنا، یہ منافقوں کا وتیرہ، ان کا طریقہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے جو اللہ نے سورہ نساء میں بیان فرمائی۔ آپ کے رب کی قسم، حضور سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں حکم نہ مانے، آپ کو جج تسلیم جب تک نہ کریں اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے، اور پھر آپ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، ان کو دل میں تنگی نہیں پانا، جو حضور کا فیصلہ ہے وہ ہم کو قبول ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کمال ایمان یہی ہے کہ حضور کو جج بنائیں اور حضور کے فیصلے کو بسر و چشم قبول کریں، بغیر تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کے فیصلے کو قبول کریں، اور دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، بخوشی قبول کر لیں فیصلے کو، یہ کمال ایمان ہے۔ حدیث نمبر 4039، اخبرنا محمد بن اسماعیل حدثنا عبداللہ بن محمد اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ والحسین بن محمد بن اسرائیل عن السدی عن الولید بن ابی ہشام عن زید بن زائدہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من ھذا من غیر ھذا الوجہ۔ محمد بن اسماعیل نے بوا سے عبداللہ بن محمد، عبداللہ بن موسیٰ اور حسین بن محمد اسرائیل سدی، ولید بن ابی ہشام اور زید بن زائدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سند کے علاوہ بھی ایک مرفوع روایت انہوں نے کی ہے اس سلسلے میں۔ حدیث نمبر 4040، فضل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن عاصم قال سمعت زر بن حبیش یحدث عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن فقرأ علیہ لم یکن الذین کفروا وقرأ فیہا ان الدین عند اللہ الحنیفیۃ المسلمۃ لليہودیۃ وللنصرانیۃ وللمجوسیۃ من یعمل خیرا فلن یکفرہ وقرأ علیہ لو ان لابن آدم وادیا من مال لابتغى الیہ ثانیا ولو کان له ثانیا لابتغى الیہ ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر هذا الوجہ وروى عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن وقد روى قتادة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی ان اللہ تعالی امرنی ان اقرأ علیک القرآن۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام صحابہ میں سب سے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں، تاکہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یکن الذین کفروا 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ بینہ، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی اور اسی میں آپ نے یہ پڑھا ان الدین عند اللہ الحنیفیۃ المسلمۃ لليہودیۃ وللنصرانیۃ وللمجوسیہ، یعنی اس میں وذالک الدین القیمہ ایک آیت میں ذکر آیا ہے کہ اللہ نے بندوں کو صرف یہی حکم دیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی وحدانیت پر ثابت قدم رہنا، اخلاص کا مظاہرہ کرنا، شرک سے ریا سے پاک ہو کر عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ دین قیم ہے۔ دین قیم کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو دین قیم دین اسلام ہی ہے، نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ مجوسیت ہے۔ دین تو معتبر اللہ کے پاس وہ دین ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہو اور تمام لوگوں سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ کی طرف توجہ کی جائے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو کوئی نیکی کرے گا ہرگز اس کی نیکی کا انکار نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ جو خیر کا مظاہرہ کرے گا، نیک عمل کرے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کوئی نیکی ہی نہیں کی، ناشکری یا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کے اس معمولی خیر کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا، اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کے راستے سے
کانٹے کو بھی ہٹا دے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اللہ کے پاس ہر ایک معمولی نیکی کا بھی اجر ہے، جیسا کہ غالباً ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک درخت مسلمانوں کے راستے میں، لوگوں کے راستے میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے اس درخت کو کاٹ کر راستے سے ہٹا دیا تو اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو مغفرت کے لیے صرف بہانا چاہیے، کوئی بڑے بڑے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اللہ معمولی اور چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جی حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کی نیکی کی قدر کی جائے گی اور اس کو اس کی نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ اور آپ نے یہ بھی ان پر تلاوت کی، یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان کے مال کی ایک وادی ہو انسان کے پاس تو وہ ضرور دوسری طلب کرے گا، اور اگر دو ہو تو ضرور تیسری چاہے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی حرص اور اس کی طمع کے بارے میں اب روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال کی ایک وادی ہو، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں، تو وہ 1 کروڑ پر قناعت نہیں کرے گا، اس پر اکتفا کرنے کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ یہ چاہے گا کہ اس کے وہ 1 کروڑ 2 کروڑ میں تبدیل ہو جائیں، اور 2 کروڑ جب ہو جائیں گے تو تب بھی اس کی حرص نہیں مٹے گی، خواہش ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ اس کے وہ 2 کروڑ میں اور اضافہ ہو جائے اور وہ 3 تک پہنچ جائے۔ اور انسان کی یہ خواہش صرف مرنے سے ہی ختم ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کا ارتکاب کرے، دنیا کی حرص میں، دنیا کی طمع میں، دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جائے، لیکن فوراً آگاہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور اللہ سے عرض کرے کہ میں کبھی دوبارہ حرص اور طمع کی طرف نظر بھی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن اللہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے بعد آپ نے بہت ساری نیکیوں کی اور حکمتوں کی باتوں سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ نیکی کرنے سے نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے، کوئی نیکی بھی ضائع جانے والی نہیں ہے، بیکار نہیں ہوگی، اس کی اللہ قدر فرما کر اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اور دین قیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہی ہے، نہ یہودی اب حق پرست دین ہے، اور نہ ہی نصرانی اور نہ ہی مجوسی، یعنی جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ بھی باطل پر ہیں، اور یہودی اور نصرانی بھی حق پر قائم نہیں ہیں، انہوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کر ڈالی، بہت سارے احکام بدل دیے اور بہت ساری خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی بتائی کہ انسان حریص واقع ہوا ہے، انسان لالچی اور طامع واقع ہوا ہے، طمع اس کے دل میں ہے، وہ مال کی حرص کرتا چلا جاتا ہے، مرنے تک انسان کی خواہش مال کے بارے میں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک عمر کی حرص، عمر اور چاہتے ہیں لوگ، اور چاہتے ہیں جینا اور زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو کہتے ہیں ارے میاں ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہم 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، اور ہم جینا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے دل میں خواہش جوان رہتی ہے اگرچہ کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی خواہش جوان رہتی ہے انسان کے بوڑھے ہونے کے باوجود، وہ ہے مال کی حرص اور مال کی طمع۔ لیکن اس کے باوجود جو بندہ متنبہ ہو کر، آگاہ ہو کر فوراً اپنے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی روایت میں 2 دیگر سندوں سے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔ یہ اس سے بڑھ کر اور شرف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 4041۔ اور اس سے یہ جو فضیلت ہے وہ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک موقع پر آپ نے نماز ادا فرمائی، تو کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذلک امام ہونے کی وجہ سے افضل ہو گئے حضور سے؟ ہرگز نہیں،
بلکہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل مفضول کی اقتدا کر سکتا ہے، مفضول کے پیچھے افضل کی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی شاگرد نماز پڑھا رہا ہو اور استاد اس کے پیچھے اقتدا کریں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاگرد کا مرتبہ استاد سے اعلیٰ اور افضل ہے، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ مرید کے پیچھے مرشد کی نماز اور شاگرد کے پیچھے استاد کی نماز ہو جاتی ہے، افضل مفضول کی اقتدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک شرف ہے صحابہ کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پیچھے نماز ادا کیے اور ایک صحابی کے سامنے اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ یہ جداگانہ خصوصیتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ حدیث نمبر 4041 فضل القریشی والانصار حدثنا بندار حدثنا ابو عامر عن زہیر بن محمد عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن الطفیل بن ابی بن کعب عن نبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار وبهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو سلک الانصار وادیا او شعبا لکنت مع الانصار هذا حدیث حسن۔ انصار و قریش کی فضیلت۔ انصاری ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ کے ساکن تھے، انہوں نے مہاجر صحابہ کی جنہوں نے مکہ مکرمہ سے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہجرت کی تھی، ان کی مدد فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی، اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں انصاری ہوتا، میں بھی انصاری صحابہ میں اپنا شمار کرتا۔ حضور مہاجر ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا یا ہجرت فرض قرار نہ دی جاتی تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری ہی کہتا۔ اسی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر مختلف راستے اختیار کریں اور انصار ایک الگ راستہ اختیار کریں تو میں دوسرے لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر انصار کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ یہ انصاری صحابہ کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انصار جس راستے کو اختیار کریں گے اور لوگ دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تو میں سب کو چھوڑ دوں گا اور انصار کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے جو انصاری صحابی ہیں۔ بہرحال انصاری صحابہ کے بھی بڑے فضائل ہیں، انہوں نے جیسی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، صحابہ کی مدد فرمائی، پوری دنیا کی تاریخ اس طرح کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حدیث نمبر 4042 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الانصار ولا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم فاحبه الله ومن ابغضهم فابغضه الله فقلنا له انت سمعته من البراء فقال اياي حدث هذا حدیث صحیح۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان سے مومن ہی محبت رکھتا ہے اور انصار سے منافق ہی نفرت کرتا ہے۔ انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض، انصاری صحابہ سے نفرت یہ نفاق کی نشانی ہے۔ جو ان سے محبت کرے، جو انصار سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عدی بن ثابت سے پوچھا کیا آپ نے حضرت براء سے سنا یہ؟ براہ راست آپ نے صحابی سے ہی سنی ہے یہ حدیث؟ فرمایا انہوں نے ہی تو مجھ سے یہ بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پکی بات ہے، میں نے خود براہ راست صحابی سے سنی ہے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا، جو مومن ہوگا یقیناً وہ تم سے محبت کرے گا، اور جو تم سے نفرت کرے گا سمجھو کہ وہ منافق ہے۔ تو انصاری صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصاری صحابہ سے بغض اور نفرت یہ نفاق کی نشانی ہے، منافق ہی ان سے نفرت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4043 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة عن انس قال جمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الناس من الانصار فقال هل فيكم احد من غيركم فقالوا لا الا ابن اخت لنا فقال ابن اخت القوم منهم ثم قال ان قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة واني اردت ان اجبرهم واتالفهم اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم قالوا بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا او شعبا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم هذا حديث صحيح۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاری صحابہ کو جمع کیا، پھر فرمایا قریب آؤ، کیا تم میں کوئی اور شخص بھی باقی رہ گیا ہے؟ جن لوگوں کو میں نے جمع کرنے کا حکم دیا تھا کیا سب کے سب جمع ہو گئے یا کوئی باقی رہ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا اور تو کوئی باقی نہیں ہے، البتہ ہمارا ایک بھانجا ہے، یعنی جن افراد کو آپ نے طلب فرمایا تھا ان میں سے ہمارا ایک بھانجا رہ گیا ہے جو شریک نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا قوم کا بھانجا انہی میں ہوتا ہے، ماموا ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں تو چھوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے، ماموں بھی کافی ہے ان کی طرف سے۔ پھر فرمایا قریش نے دور جاہلیت اور مصیبت سے ابھی ابھی چھٹکارا پایا، یعنی قریش جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، دور جاہلیت میں وہ پروان چڑھے تھے، ان کی پرورش ہوئی تھی اور مصیبت میں بھی تھے وہ، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہدایت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی اور راحت عطا فرمائی۔ تو ابھی ابھی یہ لوگ گمراہی سے باہر نکلے ہیں، ضلالت سے اور دور جاہلیت سے ابھی ابھی باہر آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گزشتہ کی تلافی کروں اور ان کی تعریف قلب کروں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرمایا تاکہ وہ دین اسلام سے نہ پھریں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ان کو پیسے دے کر پھر اپنے پرانے دین میں داخل نہ کر دے۔ محض آپ نے ان کی دل جمعی کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب وافر مقدار میں ان کو عطا فرمایا۔ تو بعض صحابہ کرام کو دیکھا، انصاری صحابہ کو، جنہوں نے دلوں میں کچھ محسوس کیا تھا کہ یہ لوگ تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ان پر ایسی عنایتیں ہو رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جاہلیت سے ابھی ابھی باہر آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تعلیف قلب کروں، یعنی ان کی دل جمعی کے لیے، ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اسلام سے جوڑے رکھنے کے لیے میں نے ان کو خوب عطا فرمایا ہے۔ کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا لے کر لوٹیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹو؟ یعنی یہ لوگ مال لے کر جا رہے ہیں، دنیا لے کر جا رہے ہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ لوگ دنیاوی دولت لے کر جا رہے ہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے لے کر لوٹ رہے ہو، میری محبت اور میری عظمت تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ جب آپ نے انصاری صحابہ سے پوچھا کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم کو اللہ کے رسول کافی ہیں، ہم کو دنیا کی دولت اور اس کی عزت شان و شوکت کی ضرورت نہیں ہے، رسول اگر ہماری تائید میں ہیں، ہمارے فیور میں ہیں، ہمارے حق میں ہیں تو ہم کو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک وادی میں چلیں یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ تو یہ انصار کی سب سے بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ اگر ایک الگ راستہ اختیار کریں اور انصار تمام لوگوں کو چھوڑ کر اگر اپنا ایک الگ راستہ بنائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں انصاری صحابہ کا ساتھ دوں گا، میں ان کے راستے کو اختیار کروں گا۔ تو اس سے انصاری صحابہ کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ان کے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات تقسیم کے جو ہوتے ہیں اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہر ایک حکمت ہر ایک شخص پر واضح ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4040۔ صاحب اس حدیث مبارک سے کیا یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے؟ جی، اس لیے حدیث میں آیا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کی وجہ سے کبھی انسان کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دیگر فرقے، گمراہ فرقے بھی لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں پیسوں کی بنیاد پر بھی، اور ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عیسائی مشنری وغیرہ بھی پیسوں کے ذریعے دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے، اسی لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، عقیدے کی حفاظت ہو۔ اور حاکم وقت یا مرشد اگر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرے، کسی مرید کے پر کسی کی خاص عنایتیں ہوں تو وہاں پر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے کہ پیر و مرشد کی نظر میں وہ محترم ہے اور وہ ان کے منظور نظر ہیں، ان کے اندر ہو سکتی ہے کوئی بات خصوصیت کی ہو، جیسا کہ ایک مرشد اپنے ایک مرید سے بے انتہا محبت کرتے تھے، حالانکہ بظاہر وہ کوئی ایسے خوبی اور کمال کے مالک نہیں تھے۔ تو مریدوں کے دل میں خیال آیا کہ حضرت تمام لوگوں سے توجہ ہٹا کر صرف
اس مرید پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ان کو خوب بے انتہا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا، تاڑ لیا، اور ایک دن امتحاناً فرمایا سب مریدوں کو بلا کر سب کے ہاتھ میں ایک ایک مرغی تھما دی اور ایک چاقو آپ نے تھما دی اور فرمایا کہ یہ مرغی لے جا کر ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پر کوئی نہ دیکھ سکے۔ سب مرید فوراً اپنی اپنی چھری اور مرغی لے کر پہنچے اور کوئی خفیہ مقامات پر پہنچ کر انہوں نے اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لا کر پیش کر دی، اور جس مرید کو آپ بے انتہا چاہتے تھے ان کے آنے میں بھی تاخیر ہوئی، اور مرغی وہ جس طرح لے گئے تھے اسی طرح واپس لے کر آ گئے۔ تو پیر و مرشد نے پوچھا کہ میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ مرغی لے جا کر ایسی جگہ ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایسی جگہ تلاش کیا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے میں مرغی لے کر واپس آ گیا۔ تو حضرت فرمائے کہ ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ مراقبے کی جو کیفیت ہے کہ بندے کے اندر یہ کیفیت ہو کسی بھی عمل سے پہلے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب اس کے بعد اس کو کسی نہ واعظ کی ضرورت ہے نہ کسی ناصح کی ضرورت ہے، بلکہ بندے کے دل میں خود ایک واعظ ہوتا ہے، بندہ اللہ پر نظر رکھے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اب اس کے بعد وہ کام اگر نیکی کا ہے آسان ہے، برائی کا کام ہے تو خود بخود بندہ اس سے باز آ جائے گا۔ یہ تصور اور یہ مراقبہ ہونا ضروری ہے۔ مطلب مفتی صاحب اس سے یہ ایک بات بھی ثابت ہوئی کہ پیر و مرشد جو مریدوں پر خاص توجہ دیتے ہیں تو اس کی الگ الگ وجوہات کی بنا پر دیتے ہیں، جی، تو اس سے کسی اور کو ناراض ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مرید کو اگر زیادہ پیسے دے رہے ہیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ جی، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی پیسے دے کر وہ لوگ اپنے مذہب میں ان کو جو ہے داخل کرنا چاہ رہے ہیں، جی، اس لیے پیر و مرشد پیسوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمانا چاہ رہے ہیں۔ جی، تو یہ اپنے اپنے مطلب اس حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے جو ہے بعض مریدوں پر عنایتیں فرماتے ہیں، جی، تو اس کو سمجھنا چاہیے اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جی 4044 حدیث نمبر حدثنا احمد بن منیان حدثنا حشیم بن اخبرنا علی بن زید بن جدعان حدثنا النضر بن انس عن زید بن ارقم انه كتب الى انس بن مالك يعزيه في من اصيب من اهله وبني عمه يوم الحرة فكتب اليه انا ابشرك ببشرى من الله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصار ولذرار الانصار ولذرار ذرارهم هذا حديث حسن صحيح وقد رواه قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یوم حرہ میں شہید ہونے والے ان کے خاندان اور چچا زاد بھائیوں کی تعزیت میں لکھا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دیتا ہوں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ انصار ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد کو بخش دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتادہ نے بواسطہ نضر بن انس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یوم حرہ یہ یزید نے غالباً سن 63 یا 64 ہجری میں مکہ مکرمہ پر بھی اس نے چڑھائی کا حکم دیا تھا۔ بہرحال امام حسین کی شہادت کے بعد بھی حالات بہت بگڑ گئے تھے اور یزید تباہی مچا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ پر بھی اس نے چڑھائی کی، مدینہ طیبہ میں بھی اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے صحن میں باندھ دیے گئے، استبل بنا دیے گئے، اور 3 دن تک وہاں پر نماز بھی نہیں ہو سکی۔ سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے غالباً داماد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں روپوش تھا، چھپا ہوا تھا، یزیدی لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا، اذان کا وقت ہوتا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ تو یہ حرہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں تقریباً صحابہ بھی شہید کر دیے گئے اور تقریباً مسلمانوں کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، یزیدی لشکر نے تباہی مچائی۔ تو حرہ کے دن اتفاق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ بھی شہید ہو گئے، چچا زاد بھائی بھی ان کے شہادت کا جام نوش کیے۔ تو میں نے تعزیت میں لکھا تھا، ان کو تعزیت دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انصار کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کی بھی مغفرت فرمائے اور اولاد کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ یہ انصاری صحابہ کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انصار کے حق میں بھی ہے اور ان کے اولاد اور ان کی اولاد کے حق میں بھی دعا ہے۔ حدیث نمبر 4045 حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ بن الخزاعی البصری حدثنا ابو داؤد
حدثنا ابو داود وعبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن ابي انس بن مالك عن ابي طلحة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قومك السلام اقرئ قومك السلام فانهم ما علمت اعفة صبر هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی قوم کو میری معلومات کے مطابق اپنی قوم سے کہو یعنی اپنی قوم کو سلام کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی قوم کو سلام کہو، میرا سلام پہنچاؤ۔ میری معلومات کے مطابق یہ لوگ سب سے زیادہ پاک دامن ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، یعنی انصاری صحابہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے اور بدکاری سے آلودہ نہیں کیا، پاک دامن عفیف لوگ ہیں اور صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 4046۔ حدثنا الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن زکریا بن ابی زائدۃ عن عطیۃ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی و ان کرشی الانصار فاعفوا عن مسیئہم واقبلوا من محسنہم ھذا حدیث حسن وفی الباب عن انس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، میرا جامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں، ان کے بروں کو معاف کر دو اور نیکوکاروں سے قبول کرو۔ یہ حدیث حسن ہے، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ تمام لوگوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، ایسی خرابیاں ان کے اندر ہوتی ہیں تو درگزر کر دو، اللہ نے درگزر کا حکم فرمایا۔ اور جو اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی بات قبول کرو اور ان کا احترام کرو، ان کو جو درجہ دینا چاہیے وہ درجہ دو، اور جو غلط ہے اس کو برا بھلا مت کہو لیکن اس کو درگزر کر دو۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا۔ ایک دیہاتی، ایک بدوی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، مسجد نبوی میں، تو صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے، بعض نے کہا رک جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا کہ وہ ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، اس کو فارغ ہونے دو۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے پانی ڈال کر وہاں پر دھو دینے کا حکم فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم کو اللہ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو سہولت پہنچاؤ، آرامی پہنچاؤ، آسانی فراہم کرو۔ بشیرہ ولا تنفرہ، ایک دو صحابیوں سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، ان کو جب گورنر بنا کر یا کسی قوم کی ہدایت کے لیے آپ نے بھیجا تو فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری دو، نیک عمل کی ترغیب دو، جنت کی خوشخبریاں دو اور عمل کی طرف راغب کرو، لیکن ان کو نفرت زدہ نہ کرو۔ جہنم کے عذاب سے اتنا ڈرا رہے ہیں کہ انسان مایوس ہو گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ بس انسان بیکار اور بے عمل ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان کا۔ ایمان میں خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک متقی پرہیزگار ہیں ان کی بات قبول کرو، ان کا حکم مانو، اور ہر زمانے میں ہر قوم میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، بروں کو درگزر کرو، بروں کو بھی ساتھ لے کر چلو، اور جو نیک ہیں ان کو اپنا مقتدا بنا لو۔ حدیث نمبر 4047۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار كرشي وعيبتي وان الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار میری جماعت ہیں، یقیناً لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم ہوں گے، لوگوں کی تعداد بڑھے گی، نسل بڑھے گی، لیکن ظاہر بات ہے جو انصاری صحابہ ہیں وہ دن بدن کم ہوتے چلے جائیں گے، دوسرے قوم اور قبائل کے لوگ کثرت سے فروغ پائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ پس تم ان میں جو نیک متقی پرہیزگار ہیں ان کی بات قبول کرو، اور جو بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو درگزر کرو، چونکہ ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں اور خرابیاں والے بھی ہوتے ہیں، تو خرابیوں والوں کو نظر انداز کر دو اور جو خوبیوں والے ہیں ان کی خوبیوں اور کمالات سے استفادہ کرو۔ خواہ وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی خاندان اور قبیلے سے ان کا تعلق ہو، لیکن
علم دین کے لیے تو خاص طور پر متقی پرہیزگار لوگوں سے ہی سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ علم دین ہے اور دین ایک متقی پرہیزگار شخص سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے اثرات اس پر بھی مرتب ہوں، کیونکہ صحبت کا اثر یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسے ہی وہ پروان چڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 4048 حدثنا احمد بن الحسن حدثنا سلیمان بن داود الحاشمی حدثنا ابراہیم بن سعد حدثنا صالح بن کیسان عن الزہری عن محمد بن ابی سفیان عن یوسف بن الحکم عن محمد بن سعد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید ہوان قریش اہانہ اللہ هذا حدیث غریب اخبرنا عبد بن حمید حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنی ابی عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب بہذا الاسناد نحوہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قریش کو ذلیل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ عبد بن حمید نے بواسطہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد اور صالح بن کیسان ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت نقل کی۔ قریش، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے ہے، قریش خاندان سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قریش کو ذلیل کرنا چاہے گا، قریش کو رسوا کرنا چاہے گا، وہی رسوا ہو جائے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ جس کو ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ فرمائے گا یقیناً وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اسی لیے قریش کا احترام کرنا ہے، قریش کی تعظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا احترام کرنے کا، اکرام کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی قریش قبیلے سے ہے، قریش خاندان سے ہے، اور یہ خاندان عرب میں سب سے معزز اور مکرم خاندان ہے۔ حدیث نمبر 4039 حدثنا محمد بن غیلان حدیث نمبر 4049 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا بشر بن السری والمؤمل قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ انصاری صحابہ سے نفرت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو انصاری صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 4050 حدثنا بکر بن حدثنا یحیی الحمانی عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اذقت اول قریش نکالا فاذق آخرهم نوالا هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو نے پہلے والے قریش کو رنج و علم چکھایا، اب بعد والے قریش کو عطیات کا مزہ چکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، مظالم ڈھائے گئے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ ہیں جنہیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد مختلف طریقوں سے جن کو آزمایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیت دی گئی، مال و دولت سے محروم کیا گیا، گھر بار سے ان کو الگ کر دیا گیا اور ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ابتدا میں قریش نے تکلیفیں برداشت کی، اب جو بعد میں جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی اولاد ہے ان کو تو عطیات کا مزہ چکھا، یعنی ان کو خوب خوشحال رکھ، خوش و خرم رکھ، تمام تکالیف اور مصیبتوں سے ان کو محفوظ و مأمون رکھ۔ حدیث نمبر 4051 حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنی یحیی بن سعید الاموی عن الاعمش نحوہ۔ عبد الوهاب رزاق نے بواسطہ یحییٰ بن سعید اموی اعمش سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی۔ حدیث نمبر 4052 حدثنا القاسم بن دینار الکوفی وحدثنا اسحاق بن منصور عن جعفر الاحمر عن عطاء بن السائب عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار وللنساء الانصار هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ انصار کو، ان کے بیٹوں کو، بیٹوں کے بیٹوں اور ان کی عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ انصاری صحابہ کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انصاری صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ ان کے پوتروں تک کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی کہ انصار کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما دے، اور انصار کی
خواتین کی بھی مغفرت فرما۔ یہ انصاری صحابہ کی فضیلت ہے کہ انصاری صحابہ سے محبت عین ایمان کی نشانی ہے، اور انصاری صحابہ سے نفرت یہ نفاق کی نشانی ہے۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے نفرت نہیں کر سکتا، اور انصاری صحابہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ حدیث نمبر 4053، باب ما جاء فی ای دور الانصاری خیر۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث بن سعد عن یحیی بن سعید الانصاری انه سمع انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر دور الانصاری او بخیر الانصاری قالوا بلى یا رسول اللہ قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقيض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيديه قال وفي دور الأنصار كلها خير۔ هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أنس النبي سعيد بن سعيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار کے کون سے گھروں میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں انصار کے بہترین گھر، یا فرمایا بہترین انصار کی خبر نہ دوں؟ سب سے بہترین انصاری صحابہ کون ہیں، یا انصاری صحابہ کے کون سے سب سے اچھے گھر ہیں اور کون سے گھر سب سے بہترین ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے کہ سب سے بہترین انصاری صحابہ کون ہیں، یا انصاری صحابہ کے سب سے بہترین گھر کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاری صحابہ میں بھی قبائل ہیں، تو سب سے زیادہ فضیلت والا قبیلہ بنو نجار ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیال بھی ہے۔ پھر ان سے متصل بنو عبد الاشہل ہے، پھر ان سے ملحق بنو حارث بن خزرج ہے، پھر ان سے متصل بنو ساعدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے اس طرح اشارہ کیا کہ انہیں بند کیا، پھر کھولا جس طرح کوئی ہاتھ سے کوئی چیز پھینکتا ہے۔ فرمایا انصار کے تمام گھروں میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور انس سے بواسطہ ابو سعید ساعدی مرفوعاً مروی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاری صحابہ مختلف قبائل میں منقسم ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بنو نجار کو فضیلت حاصل ہے، ان کے گھروں میں خیر ہے، برکت ہے، کیونکہ بنو نجار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری دنیا میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے و طفیل ساری کائنات کو اللہ نے اپنی نوازشات سے سرفراز فرمایا۔ ہر ایک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے فضیلت ملی، مکے کو، مدینے کو، اور خاندان والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا دوام اور ایسی شہرت ملی کہ قیامت تک آپ کے خاندان کا چرچا ہوگا۔ حدیث نمبر 4054، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالک عن ابی اسید الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار دور بنی النجار ثم دور بنی عبد الاشہل ثم بنی الحارث بن الخزرج ثم بنی ساعدة وفی کل دور الانصار خیر فقال سعد ما ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قد فضل علینا فقیل قد فضلکم علی کثیر هذا حدیث حسن صحیح وابو اسید الساعدی اسمہ مالک بن ربیعہ۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے بہترین گھر، انصار صحابہ جو مختلف قبائل میں منقسم ہیں، بٹے ہوئے، ان میں سب سے بہترین گھر بنو نجار کے گھر ہیں، پھر بنو عبد اشہل کے، پھر بنو حارث بن خزرج کے، پھر بنو ساعدہ کے، پھر آپ نے عمومی طور پر فرمایا کہ تمام انصاری صحابہ کے گھر بہترین ہیں، خیر اور برکت کا منبع اور مرکز ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دی؟ کہا گیا تم لوگوں کو بھی تو دوسروں پر زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ فضیلت کا معیار اللہ نے رکھا ہے، انبیاء میں بھی فضیلت ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت عطا کی گئی، شہروں میں بھی بعض شہروں کو بعض شہروں پر فضیلت حاصل ہے، کتابوں میں بھی بعض کتابوں کو بعض کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور صحابہ میں بھی بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی دنوں میں بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے جس کو سید الایام کہا گیا، خیر الایام، افضل الایام کہا گیا۔ ایسے ہی صحابہ میں بھی فضیلت ہے، انصاری صحابہ میں بھی جو مختلف قبائل ہیں ان میں بھی فضیلتیں ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ نے تو انصاری صحابہ میں دوسروں کو زیادہ فضیلت عطا کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ
تم کو بھی فضیلت دی گئی ہے دوسرے انصاری قبائل پر، ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور حقیقت میں اللہ کے پاس تو فضیلت کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی معزز اور مکرم ہوگا۔ حدیث نمبر 4055 حدثنا ابو الصائب سلم بن جنادة بن سلم حدثنا احمد بن بشیر عن مجالد عن شعبی عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دیار الانصار بنو النجار هذا حدیث غریب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے سب سے بہترین گھر بنو نجار کے گھر ہیں۔ حدیث نمبر 4056 حدثنا ابو الصائب حدثنا احمد بن بشیر عن مجاہد عن شعبی عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانصار بنو عبد الاشہل هذا حدیث غریب من هذا الوجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انصار بنو عبد الاشہل ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بہرحال یہ انصاری صحابہ ہوں یا مہاجر صحابہ ہوں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ہر ایک کی ایک الگ الگ خصوصیتیں اور فضائل اور کمالات ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 4017 سے شروع کیے تھے، 4017 سے شروع کیے تھے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 4056 پر آج کے اس درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔